تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ان پڑھ جاہل گنوار شخص، ایک گاؤں کے وڈیرے بن کے تمہیں کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا کو تسخیر کر لو گے؟ وہ غصے سے بنا ڈرے سردار شہاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آگے بڑھی۔ تم سردار ہوگے اپنے گاؤں کے، میرے نہیں ہو۔ میں تم جیسے جاہل انسان سے نہ بحث کرنے کے موڈ میں ہوں، نہ کوئی بھی قانون توڑنے کے۔ بہتر ہوگا اپنے ان 2 ٹکے کے چمچوں کو لو اور نکلو میرے آفس سے۔ وہ دھان پان سی لڑکی کس بری طرح سردار چوہدری شہاب کو للکار گئی تھی، خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت مول لے چکی تھی۔ وہ جسے چٹا ان پڑھ سمجھ رہی تھی، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری لے کر اپنے گاؤں لوٹا تھا، صرف اپنے گاؤں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے۔ وہ اپنے تمام خواہشیں مار کر یہاں آیا تھا، اور ہاں جاتے جاتے نینا نے اسے پھر سے پکارا۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا، جس کی کڑکڑاہٹ وہاں موجود سب لوگوں نے سنی۔ کبھی اپنے ضمیر کے اندر جھانکنا، تم جو یہ 2 نمبری کرتے ہو نا، جس دن اللہ کی پکڑ ہوئی نا، تو اس دنیا میں تمہارے اپنے تمہیں بیٹھ کے روئیں گے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ غصے سے بولتی شہاب کو شدید تیش دل آ گئی۔ آج اس کا آفس کا پہلا دن تھا اور وہ تیار ہوئی اپنی نانوں کے پاس آتی، ان کی دعائیں لینے لگی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے میری بچی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ رونا نہیں ہے نانو، آپ کی نواسی آج فائنلی CSS کر کے کلیکٹر کی پوسٹ پہ اپوائنٹ ہوئی ہے، تو آپ نے اب فخر سے سر اونچا رکھنا ہے۔ اور ہاں امی جان، بہت جلد گھر اور گاڑی بھی مل جانا ہے، تو آپ سامان بھی پیک کر کے رکھیں، ہم بہت جلد نئے گھر میں شفٹ ہوں گے۔ نینا نے ماں کے گلے لگتے ان کا ماتھا چومتے کہا، تو انہوں نے بھی اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ ان کی بیٹی نے بہت محنت سے پڑھائی کی تھی، ٹیسٹ پاس کیا تھا اور اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ ارے نینا، ناشتہ تو مکمل کرو۔ عشرت بیگم نے اسے عجلت میں جاتے دیکھا تو پکارا، امی جان آپ کو پتا ہے 1 گھنٹے کا راستہ ہے اس گاؤں کا یہاں سے، اور میں آلریڈی لیٹ ہوں، وہ بھی پہلے دن۔ نینا گیٹ سے ہی اللہ حافظ کہتی نکلتی چلی گئی۔ نینا اشفاق ملک کی اکلوتی بیٹی۔ اشفاق ملک کے گھر والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پسند کی شادی پہ وہ گھر والوں سے الگ ہو چکے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اشفاق اور اس کی فیملی کہاں ہے، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی والدہ اکیلی رہ گئیں۔ نینا کو بھی سنبھالا اور اپنی کمزور اور بوڑھی ماں کو بھی۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ محبوب شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے بہت ہمت سے کام لیا اور اکیلے اپنی بیٹی کو سنبھالا، اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور آج اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہوئی تھی۔ بہت بہادر ہے ہماری نواسی، نڈر بے خوف۔ شبانہ بیگم نے اپنی نواسی کا صدقہ اتارا تھا۔ عشرت بیگم کے لب سے بھی دعائیں نکل رہی تھیں۔ صورتیں پڑھ پڑھ کر وہ بیٹی کے جانے کے بعد بھی غائبانہ اس پر پھونکتی جا رہی تھیں۔ چوہدری شہاب کی واپسی پر پورے گاؤں میں جشن کا سا سما تھا۔ چوہدریوں کی حویلی کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا۔ شہاب سرور کی واپسی پر اس کے بابا نے اس کی دستار پوشی بھی کرنی تھی۔ سب گاؤں والوں کے سامنے اس وقت چوہدری شہاب کو دستار پہنائی گئی۔ تالیوں کی گونج اٹھی اور شہاب باپ کے گلے لگا۔ سب نے مبارکباد دی۔ ہوائی فائرنگ کی گئی تو شہاب کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ 1 منٹ، سب طرف سکتہ چھا گیا۔ یہ ہوائی فائرنگ روک دیں، یہ غیر قانونی کام ہے، اور جو بھی غیر قانونی کام ہوگا نہ چوہدری شہاب خود کرے گا نہ ہی کسی کو کرنے دے گا۔ پر بیٹا یہ تو رسم ہے، ریت ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے، اس کے چچا جان انور صاحب نے تعویل پیش کی۔ شہاب نے گہری نظر سے انہیں دیکھا۔ اب نہیں ہوگی، سخت لہجے میں قطعی انداز میں کہا، تو وہ اپنے لب بھینچ گئے۔ وہ 30 سال کا شخص اس وقت اچانک آتے ان کے سروں پر مسلط ہو گیا۔ سب نے نعرے لگائے۔ ان نعروں کی گونج گاؤں کے دوسرے علاقے میں بھی پہنچ گئی تھی، جہاں ملکوں کا قبضہ تھا، اور سرداری کے اس جشن میں ان میں سے کوئی شامل نہیں ہوا تھا۔ ایک دشمنی تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی، جو نسل در نسل چل رہی تھی اور نہ جانے کب تک چلی جانی تھی۔ چوہدری شہاب اپنے بابا کا غرور تھا تو ماں کی آنکھ کا تارا۔ وہ تو اپنے بیٹے پر جان فدا کرتی تھیں۔ اب پوری حویلی میں شہاب ہی چھایا ہوا تھا۔ چوہدری نصیر کے 2 بیٹے تھے، چوہدری سرور اور چوہدری انور۔ چوہدری سرور کا ایک ہی بیٹا تھا، چوہدری شہاب، جو کہ انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے LLB کر کے لوٹا تھا۔ اس کی تو ہر جگہ واہ واہ ہو رہی تھی، سب اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے، جبکہ چوہدری انور کا بیٹا چوہدری اکمل صرف گاؤں کا اجڑ گنوار چوہدری بن کے رہ گیا تھا۔ نہ پڑھائی کی اور نہ ہی کوئی کام دھندا۔
اس لیے آج بھی وہ کہیں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ایسے بھی چودھری شہاب کا گاؤں واپس لوٹنا اور سرداری کے عہدے پر فائز ہونا چودھری انور اور بیٹے کے دل میں سخت نفرت اور ابال پیدا کر گیا۔ بظاہر تو وہ لوگ خوش ہونے کا ناٹک کر رہے تھے، لیکن دل ہی دل میں وہ چودھری شہاب کے سردار بننے پر بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ لیکن ایک امید اب بھی باقی تھی، اور وہ تھی ان کی بیٹی نسیمہ انور، جو کہ چودھری شہاب کے بچپن کی منگ تھی۔ اس کے ذریعے اب وہ سرداری کا مزہ چکھ سکتے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی سردار کی بیوی بنتی۔ ایک ڈر ابھی بھی چودھری انور کے دل میں کنڈلی مار کے بیٹھا تھا کہ ان کی بیٹی بھی چٹی ان پڑھ تھی، جبکہ چودھری شہاب بہت پڑھا لکھا انسان تھا۔ ایسے میں کیا وہ ان کی بیٹی کو اپنائے گا؟ نسیمہ، تیرا منگیتر آ گیا ہے، روبی اس کی خالہ زاد نے آ کر اسے اطلاع دی۔ اس کی ایک جھلک کی سبھی دیوانی تھی۔ وہ تھا بھی تو پورا شہزادہ، یونانی دیوتاؤں جیسا حسن اور آن بان شان رکھنے والا، مردانہ خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار تھا چودھری شہاب سرور۔ ارے اماں جی بس کریں، اور کتنا کھلائیں گی؟ شہاب نے اب میٹھا دیکھتے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے تھے۔ ارے بیٹا دیکھ تو کتنا موٹا ہوا کرتا تھا، اے موٹی موٹی آنکھ، تیکھا ناک، بھرے بھرے گال، اور اب دیکھ ذرا دھیان نہیں رکھتا اپنا، کتنا دبلا پتلا ہو گیا ہے، اپنی عمر سے بھی کتنا چھوٹا لگتا ہے۔ زوبیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھتے کہا تو شہاب کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اماں جی اتنا سمارٹ اور خوبصورت تو ہوں میں، اب آپ نے کھلا کھلا کر مجھے موٹا کر دینا ہے۔ شہاب نے چہرہ صاف کرتے ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پر نگاہ دوڑائی، جہاں انواع اقسام کے کھانے کی بھرمار تھی، اور میٹھے میں بھی 10 اقسام تھیں۔ اماں جان اتنا زیادہ بنا دیتی ہیں، یہ تو سب ضائع ہو جائے گا، شہاب نے لاپرواہی سے انداز میں کہا۔ ارے بیٹا سب تمہارے لیے ہے، فکر نہیں کرو، جو بھی بچ جائے گا بانٹ دیں گے نا گاؤں میں۔ ابھی تم یہ گاجر کا حلوہ کھاؤ، تمہاری اماں جان نے خود بنایا ہے۔ زوبیہ بیگم نے اس کے سامنے پلیٹ بھر کے حلوہ رکھا، اور شہاب تو بس اپنی اماں کے پیار کو دیکھے گیا۔ اسے 1 ہفتہ ہو چلا تھا، اب وہ مکمل سیٹ ہو گئی تھی۔ گاؤں سے شہر اور شہر سے گاؤں، ایک روٹین سی بن گئی تھی۔ نئے گھر میں شفٹنگ بھی ہو چکی تھی۔ وہ خوش تھی، اپنے کام میں مگن تھی، سب لوگ بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس کا انداز بھی تو بہت پیارا تھا۔ 25 سال کی اتنی کم عمر میں وہ اس پوسٹ پہ آئی تھی۔ اتنی کم عمری میں اتنی بڑی کامیابی ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ ابھی وہ چائے سے شگوف فرما رہی تھی، ساتھ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے وہ ایک فائل مکمل کر رہی تھی، جس میں ریٹس کی لسٹ تھی، کہ اسی لمحے اس کے آفس میں دندناتے ہوئے کچھ لوگ داخل ہوئے۔ نینا ایک دم چونکی۔ کون ہو تم لوگ؟ یہ اندر آنے کا کون سا طریقہ ہے؟ پچھلے پورے آدھے گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور تم ہو کہ جواب ہی دینا گوارا نہیں کر رہی۔ جانتی بھی ہو کون ہے ہم؟ وہ شخص مونچھوں کو تاؤ دیتے بولا۔ نینا نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور بھویں اچکاتے اس شخص کو دیکھا۔ اب آ گئے ہو تو بول دو، کون ہو تم؟ اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھے اب وہ سامنے والے کے بارے میں جاننے کے لیے پرتجسس ہوئی۔ ہم اس گاؤں کے سردار چودھری شہاب کے بندے ہیں، اور یہاں شکایت لکھوانے آئے ہیں۔ کیسی شکایت؟ بنا رکے پوچھا۔ گاؤں کی زرخیز زمین 2 حصوں میں بٹی ہے، ایک ہمارے پاس ہے، دوسرا ملکوں کے پاس۔ معاہدے کے مطابق آج ہمارے کھیتوں کی باری ہے اسے پانی دینے کی، لیکن ان ملکوں نے پانی کا رخ اپنی طرف موڑ لیا ہے۔ اس شخص نے تفصیل بتائی۔ نینا نے پاس کھڑے اپنے جونیئر کی جانب دیکھا۔ میم یہ رہی فائل، اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، گاؤں کے چودھری سردار بن گئے ہیں تو اپنی اجارہ داری ڈال لی ہے انہوں نے۔ معاہدے کے اصول کے مطابق آج کا دن ہمارا تھا، آپ چیک کرو جی فائل۔ مقابل میں کھڑا شخص بھی دو بدو ہوا۔ 1 منٹ، آپ سب چپ رہیں، مجھے فائل چیک کرنے دیں۔ نینا نے انہیں چپ کرواتے فائل کو کچھ منٹوں میں ہی پڑھ ڈالا۔ اس معاہدے کے مطابق 1 دن آپ کا اور 1 دن آپ کا ہے، نینا نے دونوں کو مخاطب کرتے کہا، جبکہ ان کا آج کا دن ہے تو۔ ارے او بی بی، لگتا ہے نہیں آئی ہو، اس لیے اپنے اصول نکال رہی ہو۔ تو ایک بات سن لو، کل پیچھے سے پانی بند تھا اور ہماری فصلوں کو آج پانی چاہیے۔ اس شخص نے باروب انداز میں ٹیبل پر ہاتھ زور سے مارتے کہا۔ نینا نے ایک سخت گھوری سے اسے نوازا۔ تم اپنی لمٹ میں رہ کر بات کرو، پیچھے ہٹو، نینا نے سخت لہجے میں کہا تو وہ شخص پیچھے ہٹ گیا۔ پانی آئے یا نہ آئے،
یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور رسول کے مطابق آج ان کی باری ہے پانی کی، تو انہیں ہی ملے گا۔ اب آپ سب لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور اگلی بار میرے آفس میں آئے تو بنا اجازت کے روم میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ مجھے سخت ایکشن لینا پڑے گا۔ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے معاف کر رہی ہوں، اب جائیں یہاں سے۔ نینا نے ان کو اچھا خاصا سنا کے رکھ دیا۔ وہ سب باہر نکل گئے۔ پانی کے حوالے سے مسئلہ چوہدری شہاب کے پاس بھی پہنچ گیا، جس پر سرور صاحب کو سخت غصہ آیا۔ چوہدری شہاب، تم اس گاؤں کے سردار ہو، سب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، پھر اس کلیکٹرنی کے پاس میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا جان، جو کام اور جو بات آرام سے حل ہو جائے اس کے لیے شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت؟ اکبر خان، اس کلیکٹر کے ساتھ میری میٹنگ فکس کریں آج کی، میں خود بات کروں گا جا کے۔ ایک بار پھر سے وہ واپس ادھر کا رخ کر چکے تھے، پر اس بار چوہدری شہاب خود باہر انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اسے رولز توڑنے والے انسان بہت سخت برے لگتے تھے، تو وہ خود کیسے توڑ دیتا؟ کافی وقت بیت گیا، لیکن کسی نے بھی کچھ سوال جواب نہیں کیا۔ سردار جی، بہت مغرور ہے یہ، آپ اجازت دیں تو 2 منٹ کی مار ہے، شہاب کے باڈی گارڈ نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا، تو شہاب نے سر نفی میں ہلایا کہ تبھی ان کا بلاوا آیا۔ وہ اپنے 2 آدمیوں کے ہمراہ نینا کے آفس میں داخل ہوا، بلیک شلوار قمیض پہ بلیک واسکٹ پہنے۔ وہ اپنی مسحور کن پرسنالٹی کے ساتھ چھا جانے والی شخصیت سے سب پر سکتہ طاری کر گیا۔ اجازت ملنے پر وہ نینا کے آفس میں جیسے ہی داخل ہوا، نینا کی نظریں بے اختیار آنے والے پر اٹھیں۔ شہاب کی نظریں بھی اس سامنے سیٹ پر بیٹھی لڑکی پر جا ٹھہری۔ جی بولیں، کیوں بار بار تنگ کرنے آ جاتے ہیں؟ نینا کے ماتھے پر بل پڑے۔ شوق نہیں ہے کسی کو تنگ کرنے کا، لیکن ایک شکایت تھی، عرض تھی۔ آپ نے سنی نہیں؟ اپنے ایک آدمی کے ساتھ وہ وہاں کھڑا تھا، جبکہ اس کے آدمی نے شہاب کو چیئر گھسیٹ کے دی، پر وہ بیٹھا نہیں تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر سے کہہ رہی ہوں، جو قانوناً جس کا حق ہے اسی کو ملے گا۔ آپ کل تک ویٹ کریں۔ آپ جانتی ہیں ایک دن فصلوں کو پانی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ پہلے ہی ایک دن لیٹ ہو چکا ہے، اب پھر سے ایک دن اور لیٹ۔ کل پھر سے پانی رک جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ شہاب بنا پلک جھپکے بات کر رہا تھا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ نینا نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ آج کے دن ہماری زمین کی طرف پانی آنا چاہیے۔ شہاب نے بنا جھجکے بات مکمل کر دی۔ وہ تو ممکن نہیں، اب آگے کریں بات۔ نینا کے لٹھ مار والے انداز پہ شہاب کو سخت غصہ آیا، پر وہ کنٹرول کر گیا۔ اب آپ زیادتی کر رہی ہیں، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ آپ کے لیے بھی میرا یہی کہنا ہے، آپ گاؤں کے سردار ہیں لیکن میرے نہیں، اس لیے مجھ پر حکم نہ چلائیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ نینا نے انہیں جواب دیتے اپنی فائل کھول لی۔ شہاب نے ٹیبل پر دونوں ہتھیلیاں جمائیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، یہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ دیکھیں مسٹر، چوہدری شہاب نام ہے ان کا۔ شہاب کے آدمی نے فوراً نینا کو بتایا۔ واٹ ایور، میری بات سنیں، میں یہاں قانون کی پاسداری کے لیے بیٹھی ہوں، اور جو صحیح ہوگا میں وہی کروں گی۔ آپ مجھے نہیں سکھائیں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اور اب مزید اپنا اور میرا وقت برباد مت کریں اور جائیں یہاں سے۔ نینا بہت بدتمیزی سے بات کر رہی تھی۔ یوں تو وہ ہمیشہ پولائٹ انداز میں ہی بات کرتی، لیکن اسے گاؤں کے وڈیروں سے نفرت تھی، اور یہ نفرت اب کی نہیں، اس کے بچپن کی تھی۔ وہ ان وڈیروں کو دیکھتی تو اس کا بس نہیں چلتا ان کو مار دیتی۔ مجھے جو کرنا ہے وہ تو میں کر ہی لوں گا، لیکن آپ نے جو کیا ہے اس کا انجام بھی سوچ لیجئے گا۔ سرد لہجے میں کہتا وہ واپس پلٹا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ نینا غصے سے اٹھتی اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ اپنے سے 5 سال چھوٹی لڑکی کو اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا دیکھ شہاب کے لب بھینچے تھے۔ میں دھمکی نہیں دیا کرتا مس نینا۔ وہ اس کا نام لیتا ایک پل کو اس سے چپ کروا گیا۔ اس کے لبوں سے ادا ہوا اپنا نام بہت عجیب سا لگا۔ جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں۔ 1 گھنٹے میں خود آپ آرڈر دیں گی اور پانی کا رخ ہمارے علاقے کی جانب ہوگا، یہ وعدہ رہا آپ سے۔ وہی ٹھنڈا ٹھار لہجہ۔ نینا کے تو سر لگی پیر بھجی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ان پڑھ جاہل گنوار شخص، ایک گاؤں کے وڈیرے بن کے تمہیں کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا کو تسخیر کر لو گے؟ وہ غصے سے بنا ڈرے سردار شہاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آگے بڑھی۔ 2 انچ کے فاصلے پہ کھڑی وہ سردار شہاب کو للکار رہی تھی۔ اس کی بات پہ شہاب کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب آپ کچھ زیادہ ہی بول رہی ہیں۔
شہاب کو بھی اب غصہ آنے لگا تھا۔ ابھی تو میں چپ ہوں، لیکن جب بولی نا تو تم جیسے وڈیروں کی 2 منٹ میں چھٹی کروا دوں گی، اور میں تم جیسے جاہل انسان سے نہ بحث کرنے کے موڈ میں ہوں اور نہ ہی کوئی قانون توڑنے کے۔ بہتر ہوگا اپنے ان 2 ٹکے کے چمچوں کو لو اور نکلو میرے آفس سے۔ وہ بدتمیزی کی انتہا کر گئی۔ گستاخ لڑکی، جانتی بھی ہو کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ بار بار شہاب کے لیے ان پڑھ جاہل گوار کا لفظ استعمال کر رہی تھی، تو شہاب کے آدمی نے اسے غصے سے آگے بڑھتے کہا، تو شہاب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا اور قہر کی ایک نظر نینا پر ڈالی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی نظر سے سہم تو گئی، لیکن بظاہر وہ نڈر بن کے کھڑی رہی۔ وہ دھان پان سی لڑکی کس بری طرح سردار شہاب کو للکار گئی تھی، خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت مول لے چکی ہے۔ پھر ملاقات ہوگی جلد ہی۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ جیسوں سے ملنے کا۔ آئندہ میرے آفس آنے سے پہلے اپوائنٹمنٹ لے کر آئیے گا، سمجھیں آپ؟ جاتے جاتے نینا نے اسے پھر سے پکارا۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ گیا، جس کی کڑکڑاہٹ وہاں موجود سب لوگوں نے سنی۔ کبھی اپنے ضمیر کے اندر جھانکنا، تم جو یہ 2 نمبری کرتے ہو نا، جس دن اللہ کی پکڑ ہوئی تو اس دنیا میں تمہارے اپنے تمہیں بیٹھ کے روئیں گے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ غصے سے بولتی شہاب کو شدید تیش دل آ گئی۔ اپنی زبان کو قابو کرو لڑکی، اس عہدے کا اور تمہارا لڑکی ہونے کا لحاظ کر رہے ہیں، ورنہ ابھی تک تم اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہتی۔ شہاب کی بات پہ نینا نے دانت کچکچائے۔ وہ آپ سے تم کا مرحلہ جلد ہی طے کر گیا تھا۔ راستہ اس طرف ہے۔ نینا نے اسے دروازے کی جانب اشارہ کرتے کہا تو وہ خود پہ قابو پاتا باہر نکل گیا۔ اس کا آدمی بھی اس کے ساتھ باہر نکلا، جبکہ اس کے باہر آنے پر تمام سیکیورٹی گارڈز الرٹ ہوئے۔ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا وہ ہائی کمانڈ کو کال ملا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس طرح کال کرے، بنا کال کے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن یہ نئی لڑکی جو کلیکٹر بن کے آئی تھی اس سے شہاب کو نیگیٹو وائبز ہی محسوس ہو رہی تھیں، اور اگلے 1 ہی گھنٹے میں شہاب چوہدری نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ پانی کا رخ اس کے علاقے کی زمین کی طرف موڑ دیا گیا تھا۔ نینا کو غصہ تو بہت آیا، اس نے یقیناً رشوت دے کے یہ کام کیا ہوگا، ہے ہی 2 نمبر انسان۔ نینا نے برا سا منہ بنایا، پر اس کا اور بھی بہت کام تھا۔ وہ سر جھٹکتی اپنے کام میں لگ گئی۔ شہاب اپنے علاقے کو پانی سے سیراب ہوتا دیکھ بہت خوش ہوا تھا، لیکن نینا کی باتوں کو نہیں بھلا پایا تھا۔ اس نے آج جس طرح اس کی انسلٹ کی اس پر وہ اس وقت تو کنٹرول کر گیا، لیکن معاف کرنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ کیا بات ہے نینا، آج ابھی تک سوئی نہیں میری بچی؟ اتنی رات ہو گئی ہے۔ عشرت بیگم نے اسے پیار سے پکارا جو رات ابھی بھی بیٹھی موبائل پر کام میں بزی تھی، جب کانوں پہ اس شخص کے الفاظ کی بازگشت ابھی بھی گونج رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں کا سرد پن ابھی بھی نینا کو ہلائے جا رہا تھا۔ یوں تو وہ بہت بہادر تھی، لیکن آج پہلی بار وہ ڈر رہی تھی۔ گاؤں کے وڈیروں کے بارے میں اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا، اور وہ شخص کالی آنکھوں والا وہ تو تھا بھی چٹا ان پڑھ، اس سے تو کچھ بھی اچھی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ کچھ نہیں ماما، سب ٹھیک ہے۔ عشرت بیگم کے ہاتھ سے اپنا فیورٹ بادام والا دودھ لیتی وہ دھیما سا مسکرائی۔ نینا، کون سے گاؤں میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تمہاری؟ نینا جو کتنے دنوں سے چھپا رہی تھی، آج عشرت بیگم پھر وہی سوال دہرا بیٹھی۔ ارے ماما، یہ قریب کا ہی ایک گاؤں ہے، نام تھوڑا مشکل ہے، یاد نہیں رہتا، پر آپ کیوں اتنا سوچتی ہیں؟ سب ٹھیک ہے، اور گاؤں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، ملنسار ہیں، عزت کرنا جانتے ہیں۔ دماغ میں یکدم وہ سردار آن سمایا تو حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اچھا، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ چلو تم یہ دودھ جلدی سے فنش کرو اور آرام کرو، صبح پھر لیٹ آنکھ کھلی تو ناشتے کے بغیر ہی نکل جاؤ گی۔ عشرت بیگم نے اسے پیار سے کہتے اٹھتے ہوئے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ گڈ نائٹ امی جان۔ اس کی گاڑی راستے میں اچانک ہی خراب ہو گئی۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ ڈرائیور گاڑی کو چیک کر رہا تھا اور کتنی دیر لگے گی؟ نینا نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے پوچھا۔ میڈم، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اچانک کیا ہوا ہے؟ تھوڑا وقت تو لگ ہی جائے گا، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ڈرائیور شریف بندہ تھا، بہت ادب سے جواب دے گیا۔ نینا گہرا سانس بھرے واپس پلٹی تھی کہ اسی لمحے ایک گاڑی اس کے قریب آتے رکی۔ اس گاڑی سے نکلنے والے شخص کو نینا نے ماتھے پر بل ڈالے دیکھا۔ ارے کیا ہوا، گاڑی خراب ہو گئی ہے؟ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں افسرنی میڈم کو۔ اکمل نے نینا کو گہری نگاہوں سے دیکھتے آفر پیش کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، نینا نے منہ بگاڑتے کہا۔ اور کیسے ضرورت نہیں؟
تم اکیلی ہو, تمہارے سیکیورٹی گارڈز بھی تمہارے ساتھ نہیں. ایسے میں کچھ ہو گیا تو. نینا کو اس کی بات پہ عجیب سا خوف محسوس ہوا لیکن ظاہر نہ کیا. آپ کی تعریف؟ اس کے سوال پہ سامنے کھڑا شخص مسکرایا. مجھ ناچیز کو چوہدری اکمل کہتے ہیں. اس گاؤں کے سردار چوہدری شہاب سرور کا بھائی ہوں میں. اوہ اچھا, تو اب اپنی سرداری کا مجھ پر رعب جمانے کے لیے تمہیں بھیج دیا اس نے. تو ایک بات میری بھی کان کھول کے سن لو, میں کسی سے نہیں ڈرتی اور تمہارے سردار سے تو بالکل بھی نہیں. اب ہٹو میرے راستے سے. نینا غصے سے کہتی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی. تم نے میری بے عزتی کی ہے. میں تمہاری مدد کر رہا تھا اور میں نے تم سے مدد مانگی نہیں نا, تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی وہ بول رہی تھی کہ نینا کے سیکیورٹی گارڈز بھی وہاں آن موجود ہوئے تو اکمل کو مجبوراً پیچھے ہٹنا ہی پڑا. آج کام ختم کرتے کافی دیر ہو گئی. وہ آفس سے نکلی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے. ڈرائیور گاڑی ٹھیک کروا کر لے آیا تھا پر موسم کے خطرناک تیور دیکھتے وہ تھوڑا سا گھبرائی تھی. اسے بارش کے موسم سے سخت چڑ تھی. نہ جانے کیوں اسے نہ یہ موسم پسند تھا نہ ہی بارش, اور یہاں تک کہ بارش سے اور بادل گرجنے سے اس کے دل میں ایک ایسا خوف رقم ہو جاتا کہ وہ اس ٹراما سے نکل ہی نہیں پاتی. اب بھی گاڑی میں بیٹھتے اس سے بارش کے برسنے کا 100% ہی یقین تھا. بس اس کا جی چاہ رہا تھا پلک جھپکے اور وہ اپنے گھر ہو. اسے اس وقت اس 1 گھنٹے کے سفر سے بھی الجھن ہونے لگی تھی. گاڑی سٹارٹ ہوئی تو وہ موبائل پر ماں کو اپنی واپسی کے وقت کی اطلاع دیتی باہر دیکھنے لگی جہاں خوب جھل تھل بارش ہو رہی تھی. سردی کی شدت میں اچانک ہی اضافہ ہوا. نینا نے اپنے گرد لپیٹی شال کو مزید کھول کے صحیح کر کے اوڑھ لیا. اسے گاڑی میں ٹھنڈ لگنے لگی تھی. موسم اتنا ٹھنڈا نہیں تھا پر اسے شروع سے ہی ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی لگا کرتی تھی. یہ ہیٹر آن کر دو, نینا نے اسے آرڈر دیا. میڈم ہیٹر خراب ہے. وہ بھی ٹھیک کروانا ہے, کل کروا لوں گا. یہ سرکاری گاڑیاں ہیں, ان کی حالت اتنی خراب کیوں ہے؟ پہلے گاڑی خراب ہو گئی اور اب ہیٹر بھی کام نہیں کر رہا. افسوس کی بات ہے. نینا کو غصہ آنے لگا. جی کچھ دن تک گاڑی چینج ہو جائے گی, فکر نہیں کریں, ڈرائیور نے تفصیلاً جواب دیا. نینا سر چھٹکتے موبائل میں بزی ہو گئی اور یہ تک دھیان نہ دیا کہ سیکیورٹی گارڈ کی گاڑی اس کے ساتھ اب نہیں ہے کہ تبھی اس کی گاڑی اچانک رک گئی. کیا ہوا؟ نینا نے سر اٹھا کر پوچھا کہ اسی وقت کچھ نقاب پوشوں نے اس کی گاڑی کے دروازے پر زور سے بجاتے گاڑی کا لوک کھلوایا اور دونوں کو باہر نکالا. بارش کی تیز بوچھاڑ نے پل میں نینا کو بھگو دیا کہ ٹھنڈ سے وہ تھر تھر کانپنے لگی. تم نینا ملک ہو, تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا, ایک نقاب پوش نے اسے گن پوائنٹ پہ رکھے کہا. لیکن کیوں اور کون ہو تم؟ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو. نینا نے خود کو چھڑوانا چاہا. اس کا بیگ اور موبائل گاڑی میں ہی چھوٹ گیا تھا. ہمیں سختی کرنے پر مجبور نہ کریں ورنہ تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. وہ اسے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے. نینا خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی لیکن اچانک سے فائرنگ شروع ہو گئی. وہ اب جوابی فائرنگ کرتے نینا کو بھول گئے. اسی بات کا فائدہ اٹھاتے نینا اپنی گاڑی کی جانب بھاگی تھی کہ ایک فائر اس کے پاؤں کے قریب ہوا. وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے چیخ اٹھی. کانوں پہ ہاتھ رکھے اس نے تھر تھر کانپتے پیچھے پلٹ کے دیکھا. وہاں بے تحاشا گولیاں چل رہی تھیں. یہ گاؤں تھا اور یہاں گولیاں چلانا ایک عام سی بات تھی لیکن ان گولیوں کی تھر تھراہٹ سے نینا کی جان عادی ہو چکی تھی. اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا. وہ اب بھی کانوں کو ہاتھوں سے بند کیے برستی بارش کے نیچے کھڑی تھی پر بارش اور گولیوں نے اس کے اعصاب کمزور کر دیے. اسے لگ رہا تھا ابھی کوئی گولی آ کر اسے لگے گی. بارش بھی پورے زور و شور سے برس رہی تھی. نینا کے پورے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا. وہ چکرا کر زمین بوس ہو گئی. گولیاں ابھی بھی جاری تھیں. ملک کے آدمی بھاگ گئے. انہوں نے سردار شہاب کے علاقے میں آنے کی غلطی کی تھی. سزا تو بنتی تھی نا. سردار جی وہ لڑکی. شہاب اپنی گن کو دیکھتا پلٹا تھا کہ اپنے آدمی کی آواز پر اس کے قدم تھمے. ایک جھٹکے سے پلٹ کر اس نے دیکھا. سرکاری گاڑی دیکھتا وہ پہچان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی کی گاڑی ہوگی. رکو یہیں تم لوگ. شہاب انہیں وہیں روکتا خود اس گاڑی کی طرف لپکا. گاڑی میں وہ لڑکی کہیں نہیں تھی. تبھی اچانک گاڑی کے پاس سڑک پر زمین پر گری بے ہوش نینا پر اس کی نظریں جا ٹکیں. فوراً سے بیشتر آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا. بارش میں وہ مکمل بھیگی ہوئی تھی. اس کا جسم بھی ٹھنڈا پڑ رہا تھا. وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا. بارش ابھی بھی زور و شور سے برستی دونوں کو بھگو رہی تھی.
اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے شہاب نے اس لڑکی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ سردار جی، اس کا آدمی اظہر اسے پکار اٹھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، تم دوسری گاڑی میں آؤ ڈرائیور کے ساتھ، اور ہاں اس سرکاری ڈرائیور کو ہاسپٹل پہنچاؤ، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھے تم؟ شہاب نے گاڑی اپنے فارم ہاؤس کی جانب موڑی۔ حویلی یہاں سے کافی دور تھی، جبکہ فارم ہاؤس قریب ہی میں تھا اور اسے بے ہوش لڑکی کو ہوش میں بھی لانا تھا۔ بڑے سے اور شاندار فارم ہاؤس کے کار پورچ میں گاڑی کے اندر آتے ہی ٹائر چرچرائے تھے۔ گاڑی کھڑے کیے وہ نیچے اترتا اس خوبصورت لیکن زبان کی تیکھی لڑکی کو پھر سے باہوں میں بھرے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لے جاتے اسے بستر پر لٹایا۔ وہ بے ہوشی میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ بالکل ٹھنڈا یخ پڑا تھا۔ اے لڑکی، شہاب نے اسے نام سے نہ پکارا۔ آنکھیں کھولو اپنی۔ ڈیم اٹ! وہ پیچھے ہٹتا اپنی قمیض جھٹکے سے اتار گیا، جو مسلسل اس کے جسم کے ساتھ چپکی اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے بھاری بھاری مسلز اس میں تنگ پڑ گئے تھے۔ اس کے ایبس، اس کا کٹاؤ دار مضبوط چٹانی سینہ، کوئی دیکھ لیتا تو دہشت ہی کھا جاتا۔ وہ نہ صرف مضبوط اعصاب کا مالک شخص تھا، بلکہ مضبوط جسم کا بھی مالک تھا۔ اللہ نے اسے بہت خوبصورتی سے تراشا تھا۔ وہ مرد تھا، لیکن مردانہ وجاہت کا بھرپور نمونہ تھا۔ اپنی کبٹ کی جانب بڑھتے وہاں سے ایک لوز ٹی شرٹ نکالتے وہ اب ٹراؤزر نکالتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ نیم گرم پانی سے شاور لیتا وہ ڈریس چینج کرتا باہر آ گیا۔ تھوڑا دماغ فریش ہوا تو وہ اس لڑکی کی جانب بڑھا، جو کہنے کو تو اس کے ساتھ دشمنی والا کام کر گئی تھی، لیکن شہاب انسانیت کے ناطے اسے یہاں لے آیا تھا۔ اس کا دل نہ مانا کہ رات کے پھیلتے اندھیرے میں اسے وہیں بیچ سڑک پر چھوڑ آتا۔ اسے ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ اے سنو، اٹھو! وہ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی تھپکیاں مارتا اسے جگا رہا تھا، پر وہ ہوش و خرد سے مکمل بیگانہ تھی۔ اس کے گیلے کپڑوں کو دیکھتا وہ اپنا نچلا لب زور سے کاٹ گیا۔ کبڈ کی جانب بڑھتے وہ اپنی ہی لوز ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال لایا۔ تمام لائٹس آف کرتے وہ اس کے کپڑے بدلنے کے لیے اسے ذرا سا اوپر کو اٹھاتا اس کی کمر سے زپ کو نیچے کی طرف سرکا گیا۔ پہلی بار کسی لڑکی کو اپنی 30 سالہ زندگی میں چھو رہا تھا۔ اس کو اتنے ٹھنڈ میں بھی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کے جسم سے تمام گیلے کپڑے ہٹاتے وہ اسے اب شرٹ اور ٹراؤزر پہناتا لائٹ آن کر گیا۔ اس کو اپنے ڈریس میں دیکھتے شہاب کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ وہ چھوئی موئی سی اس کے کپڑوں میں ایک اپسرا سی لگ رہی تھی۔ اس کا صاف شفاف بے داغ چہرہ دیکھتا وہ مسمرائز ہوا۔ 2 دن پہلے جب اسے اس کے آفس میں ملاقات ہوئی تھی، تب اسے اتنے غور سے کہاں دیکھا تھا۔ بے اختیار ہی شہاب اس کے قریب ہوتے بیٹھا۔ انگلینڈ پلٹ تھا وہ، بے شمار لڑکیوں کو دیکھتا آیا تھا۔ کتنی خوبصورتی وہ دیکھ چکا تھا، لیکن کسی نے اسے اٹریکٹ نہیں کیا تھا۔ جس طرح یہ لڑکی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، اس کے چہرے سے اس کے بالوں کو پیچھے ہٹاتا وہ اس کے چہرے پر پھونک مار گیا۔ اللہ نے اس لڑکی کو اس کے حسن کو بہت خوبصورتی سے تراشا تھا۔ شہاب اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ گہرے سانس بھرتا وہ روم ہیٹر آن کر گیا تاکہ ٹھنڈ میں کمی ہو جائے۔ یہ اور بات تھی کہ اس کے اندر شعلے دہک اٹھے تھے۔ اس لڑکی کو دیکھتے اس کے جواں جذبات جاگ رہے تھے، لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ گناہ ہے۔ پلٹ کر اس تک آیا اور اس کا ماتھا چیک کیا جو اب نارمل ہو رہا تھا۔ شہاب کو اب اس کمرے میں رہنا مناسب نہ لگا۔ وہ اس کے لیے نامحرم تھی، اس لیے وہ کمرے سے نکل گیا۔ موبائل پر نینا کے سیکیورٹی گارڈز کا بھی پتہ لگوایا تو ایک پل کو وہ چپ سا ہو گیا۔ یہ ملکوں کو اس لڑکی سے ایسی کیا دشمنی کہ سیکیورٹی گارڈز کو بھی یرغمال بنا لیا۔ شہاب شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہ اس علاقے میں تھی، اسے کڈنیپ کرنے آئے تھے ملک کے آدمی، لیکن جتنی جلدی انہوں نے مچائی تھی اس وجہ سے وہ پھر بھی نہ بچ سکے۔ شہاب چودھری کے علاقے میں چڑیا بھی پر مارے تو اسے پتہ چل جاتا تھا۔ یہاں تو ملکوں نے پوری تیاری کے ساتھ اٹیک کیا تھا، کیسے بچ جاتے؟ لیکن ملکوں کے ساتھ اس لڑکی کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ لڑکی کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا تھا۔ شہاب کی رات فارم ہاؤس میں ہی کٹی۔ وہ دوبارہ کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے بستر پر دیکھتے اس کے اندر عجیب سی خواہشات سر اٹھا رہی تھیں، جن سے وہ سخت گھبرا گیا تھا۔ اتنی رات ہو گئی، نینا ابھی تک گھر نہیں آئی۔ بارش بھی ہے کہ آج ہی برستی جا رہی ہے۔ میرا تو بہت دل گھبرا رہا ہے۔ عشرت بیگم کھڑکی سے بارش کو دیکھتے پریشانی سے بولیں۔ کہہ تو رہی تھی کہ آج کام کچھ زیادہ ہے، تو آ جائے گی۔ سرکاری گاڑی میں ہی آئے گی، فکر نہ کرو۔
شبانہ بیگم نے ان کو تسلی دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر سرکاری نوکری ہے تو کیا وہ گھر سے باہر بھی رک جائے رات؟ اور رات تک کون سا سرکاری محکمہ کام کرتا ہے؟ عشرت بیگم کی پریشانی دیدنی تھی۔ شبانہ بیگم بھی اب پریشان ہو گئیں۔ نہ بادلوں کا زور ٹوٹ رہا تھا، نہ نینا کا کچھ پتہ چل رہا تھا۔ بس ایک دعا ہی تھی جو ان کے دلوں سے نکل رہی تھی کہ وہ خیریت سے ہو۔ نینا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو نرم گرم بستر پر پایا۔ ایک بڑی سی انگڑائی لی اور اگلے پل چھت کو دیکھتے اس پر تو جیسے آسمان ہی گر گیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ دماغ پہ زور ڈالا تو یاد آیا رات کو کچھ نقاب پوش اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے اور تب فائرنگ ہوئی۔ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ کمفرٹر ہٹایا تو اپنے آپ کو دیکھتے ہی پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ یہ کس کے کپڑے ہیں؟ اندر آتے شہاب نے اس کی بات سن لی تھی۔ یہ میرے کپڑے ہیں۔ تم جاہل گوار یہاں؟ نینا اسے دیکھتی غصے میں آئی۔ زبان کو لگام دو، یہ تمہارا آفس نہیں جہاں تم اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دو۔ یہ میرا فارم ہاؤس ہے اور اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ شہاب کی بات پہ نینا کے ہوش ٹھکانے لگے۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اب کی بار آنکھیں نم ہوئیں۔ کیا تعلق ہے تمہارا ملکوں سے؟ شہاب اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگا۔ میرے کپڑے تم نے؟ وہ سوال کچھ کر رہا تھا جبکہ نینا اسے کچھ اور ہی جواب دے رہی تھی۔ ہاں میں نے بدلے ہیں۔ اب میری بات کا جواب دو، شہاب نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ان پڑھ جاہل گوار؟ وہ اس کے گریبان کو جکڑے چلائی۔ اس کی اتنی دیدہ دلیری پر شہاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نازک کلائیوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتا وہ اس کے پیچھے لے جاتا مروڑ گیا۔ نینا کی چیخ بلند ہوئی۔ شہاب کی آنکھوں میں شعلے سے لپک رہے تھے۔ لیو می۔ کام تو تمہارے ایسے ہیں کہ تمہیں ایسا سبق سکھاؤں کہ کبھی کسی کے گریبان کو چھو نہ سکو تم نے میرے کپڑے میری اجازت کے بنا کیوں تبدیل کیے؟ وہ ناراضی سے بولی۔ تو کیا بے ہوشی کی حالت میں تم سے اجازت لیتا؟ سردی سے گیلے کپڑوں میں کانپ رہی تھی تم۔ مر جاتی اگر چینج نہ کرتا۔ وہ اس پر احسان جتاتے بولتے اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ تم نے مجھے دیکھا؟ تم گندے ہو، بدتمیز ہو۔ وہ روتے ہوئے اس کے فولادی سینے پر مکے مار گئی۔ صرف کپڑے نہیں بدلے، تمہاری بے ہوشی کا پورا فائدہ اٹھایا ہے، شہاب نے چڑ کر کہا۔ نینا کے چہرے پر ہوائیاں اڑیں۔ یار ایسا کچھ نہیں کیا۔ تمہاری نظر میں جاہل گوار، ان پڑھ سب کچھ ہوں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہوگا؟ شہاب تھوڑا اس کے نزدیک ہوا۔ نینا کا سانس تیز ہوا۔ تم رات بھر میرے فارم ہاؤس پر تھی۔ کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن صرف تمہاری جان بچانے کے لیے کپڑے بدلے، اور اس وقت لائٹس آف تھیں۔ اب اگر تسلی ہو گئی ہو تو مجھے بتا دو تمہیں ملک کے بندے کیوں کڈنیپ کر رہے تھے، وہ بھی میرے علاقے سے؟ شہاب نے وسط پہ ہاتھ رکھے پوچھا۔ نینا نے اس کی بات سنتے اپنے آنسو پونچھے۔ وہ میرے دھدیال والے ہیں، ملک رضوان میرے دادا ہیں اور ملک بلال میرے تایا۔ وہ دھیرے سے اسے بتا گئی۔ کیا کرتی اس وقت تھی ہی اس کے رحم و کرم پر کہ نخرہ کر ہی نہیں سکتی تھی؟ اور تمہارے بابا؟ اگلا سوال داغا۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھنا۔ وہ اپنے کپڑے تلاشتے بولی۔ ڈریسنگ روم میں ہیں تمہارے کپڑے۔ نینا اسے گھورتی ڈریسنگ روم میں داخل ہوئی، زور سے دروازہ بند کر گئی۔ شہاب سر نفی میں ہلاتا اب سوچ میں پڑ گیا کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ وہ واپس اپنے کپڑے زیب تن کیے باہر آئی تو اس کی فراک کی سائیڈ کی زپ کھلی تھی۔ شہاب کی اچانک اس پر نظر اٹھی تو رخ پھیر گیا۔ مجھے گھر جانا ہے ابھی اسی وقت۔ وہ اپنا موبائل تلاش کر رہی تھی۔ اس حالت میں جاؤ گی؟ شہاب کی آواز پر وہ چونکی اور خود کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میری شال؟ وہ پھر سے ارد گرد نگاہ دوڑانے لگی۔ اپنی فراک کی زپ کلوز کرو، وہ دھیرے سے کہتا باہر نکل گیا۔ نینا نے پلٹ کے زپ دیکھی تو شرمندہ ہوتی اسے بند کرنے لگی۔ شہاب اسے اپنے گاڑی میں سیکیورٹی کے ساتھ اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا کہ ایک بار پھر سے ملکوں نے اس کا راستہ روکا۔ شہاب کے ہاتھوں کی گرفت سٹیئرنگ پر مضبوط ہوئی۔ مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ نینا کے نم لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ شہاب نے ایک نظر اسے دیکھا، جو اس وقت بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ باہر مت آنا۔ وہ اسے گاڑی میں ہی بیٹھے رہنے کا کہہ کر خود اپنی گن لوڈ کرتا گاڑی سے باہر نکلا۔ نینا نے دہلتے دل سے اسے دیکھا۔ کیوں روکا ہے راستہ؟ سیکیورٹی گارڈز بھی الرٹ ہوئے۔ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے خاندان کی ہے، ملک رضوان نے مونچھوں کو تاؤ دیتے کہا۔ شہاب نے ایک نظر پلٹ کر نینا کو دیکھا۔
جو ہراساں نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا سارا کانفیڈنس کہیں دور جا سویا تھا۔ اس کی ماں کا ڈر آج سچ ثابت ہوا تھا، اور جب انہیں پتا چلے گا کہ وہ اپنے باپ کے گاؤں میں ہی نوکری کے لیے آ رہی تھی تو وہ اس سے کتنا ناراض ہوں گی، یہ سوچ کے ہی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ یہ لڑکی میری مہمان ہے، اور مہمان چوہدریوں کے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں یہ تم اچھے سے جانتے ہوگے، شہاب نے سرد لہجے میں کہا۔ پوتی ہے وہ میری، ہمارے حوالے کرو اسے۔ اس بار وہ زیادہ دھاڑ سے بولے۔ شہاب نے انہیں گھورتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی بھول ہے کہ میں اپنی مہمان کو آپ کے حوالے کروں گا۔ راستہ چھوڑ دیں ملک صاحب، شہاب کہتے پلٹا کہ ملکوں نے ہوائی فائرنگ کر کے انہیں ڈرانا چاہا، پر سامنے شہاب تھا، اس نے کب ڈرنا سیکھا تھا؟ یکے بعد دیگرے اس نے آسمان کی طرف کرتے گن سے فائر کیے اور ملک رضوان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں آپ کو آپ کی اوقات پہ آ کے جواب دوں۔ شہاب کے سرد لہجے پہ ملک رضوان کھول کے رہ گئے، جبکہ شہاب واپس گاڑی میں بیٹھتا گاڑی کو ٹرن دیتا بھگا لے گیا۔ اس کا پیچھا کرو، مجھے یہ لڑکی ہر حال میں چاہیے۔ اتنے عرصے سے ماں بیٹی چھپ کے بیٹھی تھیں، اب ملی ہیں تو بچنی نہیں چاہیے۔ ملک رضوان نے مونچھوں کو تاؤ دیتے کہا۔ ملک جی وہ کلیکٹر ہے، اس کے گھر کافی سیکیورٹی ہوگی، ہم ایسے کیسے پکڑیں گے؟ ایک آدمی کی بات سنتے وہ لب بھینج کے، اگر پکڑے نہ جائیں تو مار دو۔ ملک صاحب سفاکیت کی انتہا کر گئے۔ نینا کو لیے وہ اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس کے گھر کے گرد سیکیورٹی کو وہ ایک پل میں نوٹ کر گیا۔ نینا کہاں تھی تم؟ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ عشرت بیگم بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ جی امی جان میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ رات بھر تم گھر نہیں تھی، اب تم گھر پہنچی ہو، ساری رات تمہاری ماں سولی پر لٹکی رہی۔ وہ آنسو پوچھتے بولی، تبھی ان کی نظر اس شخص پر پڑی جو نینا کے ساتھ گاڑی میں آیا تھا۔ امی جان یہ جاہل گوار ان پڑھ چوہدری شہاب ہیں، انہوں نے میری مدد کی تھی۔ رات کو بارش تھی، بہت تیز تھی اور گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ عشرت بیگم نے بے یقینی سے نینا کی بات سنی اور ان کے چہرے کے زاویے دیکھتا شہاب آگے بڑھا۔ ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی تھی، ملک رضوان نے انہیں کڈنیپ کرنا چاہا اور ملک رضوان؟ عشرت بیگم کے چہرے کا رنگ ماند پڑا، دل میں ڈر و خوف رقم ہوا۔ چوہدری جی پلیز آپ جائیں، میں خود بات کر لوں گی اپنی امی سے۔ شہاب نے گردن موڑ کے ایک گھوری سے اس لڑکی کو نوازا جو کچھ دیر پہلے کس طرح بھیگی بلی بن گئی تھی، اور اب اپنے گھر آتے ہی اس کی زبان کے جوہر ہی نرالے تھے۔ وہ آپ کی بیٹی کو لے جانا چاہتے تھے، شہاب نے مزید وضاحت کی۔ وہ کیسے پہنچے تم تک نینا؟ عشرت بیگم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ نینا نے غصے سے شہاب کو ایک نظر دیکھا۔ امی جان کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر مند نہ ہوں، آپ دیکھیں نا باہر کتنی سیکیورٹی ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نینا جتنے آرام سے اپنی ماں کو تسلی دے رہی تھی، اندر سے وہ اتنا ہی ڈری ہوئی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اپنے دھدیال کو دیکھا، جن کے ہاتھ میں گنز تھیں اور ان کے چہرے پر کرختگی اور ڈھیر سارا غصہ تھا۔ نینا وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے گھر کی راہ دیکھ لی تو وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ امی میں پولیس میں کمپلین کر دوں گی اگر انہوں نے تنگ کیا تو، بس آپ ٹینشن مت لیں۔ نینا انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ وہ آپ کے گھر تک پہنچ چکے ہیں، وہ ہمارا پیچھا کرتے اس گھر کو دیکھ چکے ہیں۔ شہاب نے ان کی اطلاع میں اضافہ کیا۔ چوہدری شہاب آپ کو اور کوئی کام نہیں؟ آپ جائیں اب یہاں سے پلیز، نینا نے اسے دروازے کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ شہاب نے ایک نظر عشرت بیگم کی جانب دیکھا جو انتہائی پریشان تھی۔ آپ یہ کارڈ رکھ لیں، اگر کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ شہاب نینا کو اگنور کرتا عشرت بیگم کو ایک کارڈ تھما کر باہر نکل گیا۔ مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا نینا، وہ پریشانی سے بولی۔ مجھے تو یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں لگ رہا، نینا زیر لب بڑبڑائی۔ یہ ہفتہ بہت خاموشی سے گزرا۔ نینا نے پولیس کمپلین بھی کر دی اور اپنے گھر سیکیورٹی بھی بڑھا دی، جبکہ اس کے سیکیورٹی گارڈز بھی بدل کر نئے گارڈز مل گئے اور تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ ہر طرف سے اب مطمئن تھی، لیکن آفس کا کام وہ گھر سے ہی کر رہی تھی۔ عشرت بیگم اسے باہر جانے ہی نہیں دے رہی تھی اور وہ مجبوراً گھر پہ ہی رکی ہوئی تھی۔ آج وہ اپنی ماما کو منا کے آفس آئی تھی، مکمل سیکیورٹی میں۔ جیسے ہی وہ آفس میں داخل ہوئی، ڈھیروں کام اس کا منتظر تھا۔ کام مکمل کرتے اسے کوئی ہوش نہ رہا، لیکن عشرت بیگم ہر ایک گھنٹے بعد اس کو فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرتی۔ یہ کام ایک ہفتے سے پینڈنگ پڑا ہے علی صاحب، حل کیوں نہیں ہوا؟
وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی، میم گاؤں کی کچھ عورتیں آئی ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ پین نے اندر آتے اطلاع دی، ٹھیک ہے بھیج دو۔ چوہدری شہاب، جب منگ ہے وہ تمہاری بچپن کی تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس سے شادی سے؟ یہ میرا حق ہے چچا جان، اور میں شادی اپنی مرضی سے کروں گا۔ آپ پلیز اپنی بیٹی کے لیے آئے رشتے سے انکار مت کریں اور مجھ پہ کسی بھی طرح کا پریشر مت ڈالیں۔ چوہدری شہاب، یہ ہماری ریت رواج ہے، بچپن کی منگ کو کون چھوڑتا ہے؟ اور کیا تمہاری غیرت؟ کیسی غیرت چچا جان؟ جب تعلق آپ لوگوں نے ہماری مرضی سے جوڑا نہیں تو ہم غیرت کس بات کی کھائیں؟ یہ فضول رسم و رواج کو نہ میں مانتا ہوں اور نہ ان کو بڑھاوا دوں گا۔ شہاب قطعی انداز میں کہتا موبائل پہ آنے والی کال اٹینڈ کرتا باہر نکل گیا۔ سردار جی، یہاں کچھ عورتیں اندر پہنچی ہیں ملنے کے لیے، ابھی اندر ہی جا رہی ہیں۔ ان کو جانے کس نے دیا؟ روکو نے۔ اور یہ پاگل اندر کیسے بلا لیا اس نے؟ خود کو پڑھا لکھا کہتی ہے، اتنی نہ سمجھ کہیں کی۔ گاڑی میں بیٹھتا وہ چوہدری شہاب سرور اس وقت ملکوں کی بیٹی کو بچانے جا رہا تھا، جیسے اب اس کی زندگی کا مقصد ہی اس لڑکی کو بچانا تھا، پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا معاملہ دل کا تھا، اور دلوں کے معاملے میں تو انسان کسی کی سنتا ہی کب ہے۔ جی بولیں، کیا کام ہے آپ کو؟ نینا نے گہرا سانس بھرتے موبائل پہ ماں کی کال کو پک کرتے ان 4 عورتوں سے پوچھا، لیکن ایک نے بھی جواب نہ دیا۔ جی امی جان، میں ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں، نینا نے پھر سے ان کی تسلی کرواتے جیسے ہی کال کاٹی۔ سامنے ان 4 کو خاموش بیٹھا دیکھ وہ الجھی، آپ نے بتایا نہیں کیا کام ہے آپ کو؟ نینا کی بات پہ ان میں سے 2 عورتوں نے نینا کے پاس کھڑے گارڈ پر وار کیا، جبکہ ایک عورت نے اپنے دوپٹے میں سے چاقو نکالتے نینا پر وار کیا۔ نینا فوراً پیچھے کو جھکی، چاقو کی نوک اس کے کندھے کو ٹچ کرتے اسے سخت تکلیف سے دوچار کر گئی۔ وہ اپنا کندھا تھامے رہ گئی۔ وہ عورت دوبارہ وار کرتی، لیکن باہر سے شہاب کے آدمیوں اور سیکیورٹی گارڈز نے ان 4 عورتوں کو حراست میں لے لیا۔ آپ ٹھیک ہیں میم؟ ایک سیکیورٹی گارڈ نے نینا تک پہنچتے پوچھا تھا۔ ہاں چاقو لگا ہے، باقی ٹھیک ہوں، نینا نے تکلیف برداشت کرتے تنزن کہا۔ اس کے بازو سے خون بہہ رہا تھا۔ میم آپ کو ہاسپٹل جانا ہوگا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ نینا نے ہمت کرتے اٹھتے ہوئے باہر کی جانب قدم لینے چاہے، لیکن درد سہتے سہتے اس کا بی پی لو ہونے لگا۔ اسے بہت بری طرح چکر آئے۔ اس کے لڑکھڑانے پر اس کا سیکیورٹی گارڈ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ رک جاؤ۔ شہاب کے اچانک وہاں پہنچنے پر وہ رک گیا۔ شہاب نے اسے فوراً اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ان پڑھ جاہل گوار، تم پھر آگے؟ سکون نہیں تمہیں اپنے گھر میں؟ وہ درد سہتے سہتے بہکی بہکی باتیں کرتی مسکراتی ہوش کھو گئی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی اس کی مرہم پٹی کر دی گئی اور کچھ ہی دیر میں اسے ہوش بھی آ گیا۔ تم ہر اس جگہ کیسے پہنچ جاتے ہو جہاں میں ہوتی ہوں؟ میرے پیچھے مخبر چھوڑ رکھے ہیں تم نے؟ نینا نے اپنے بازو کو دیکھتے درد برداشت کرتے شہاب کو چھیڑا۔ شاید چوٹ دماغ پہ لگ گئی ہے۔ جب پتا ہے کہ جان کو خطرہ ہے تو ان عورتوں کو اندر کیوں آنے دیا؟ شہاب اس کے پاس بیڈ گراؤنڈ پہ ہاتھ رکھتے جھکتے پوچھنے لگا۔ آپ؟ بے اختیار اس کی باروک پرسنالٹی پر مروب ہوتے نینا اسے تم کی بجائے آپ کہہ گئی۔ اٹس فیل گڈ ساؤنڈ، شہاب نے مسکرا کے پیچھے ہوتے کہا۔ واٹ؟ تم انگلش بولنا جانتے ہو؟ ان پڑھ جاہل گوار، انگلش بول لیتے ہیں؟ انگلش بولنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ شہاب نے دروازے سے اندر داخل ہوتی عشرت بیگم کو سر کو ذرا سا خم دیتے سلام کیا۔ میں ٹھیک ہوں، میں خیریت سے ہوں۔ جب بھی پوچھو تم یہی جواب دیتی ہو۔ یہ خیریت سے ہو تم کہ اس وقت تم ہاسپٹل میں ہو؟ اور یہ اپنا کندھا دیکھا ہے؟ کتنی سخت چوٹ لگی ہے تمہیں؟ عشرت بیگم نے آتے ہی غصے سے نینا کی جانب دیکھا۔ امی جان کچھ بھی نہیں ہے، بس ہلکی سی چوٹ ہے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ عشرت بیگم سے کہتے اب وہ دوسری نظر شہاب پر ڈالتے اسے گھورنے لگی۔ شہاب نے دونوں کندھے اچکائے۔ بیٹا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری بہت مدد کی، یہ احسان آپ کا زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ عشرت بیگم نے آنسو پونچھتے شہاب سے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ احسان اتار بھی سکتی ہیں۔ شہاب کی بات پہ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی بیٹی دے کے۔ اچانک شہاب کے منہ سے یہ بات سنتے عشرت بیگم سمیت نینا کی آنکھیں بھی حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں چوہدری شہاب سرور، اپنے گاؤں کا سردار ہوں اور آپ کی بیٹی کو لے کر سنجیدہ بھی ہوں، اور آپ کی بیٹی کو پسند بھی کرتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیتا ہوں۔ شہاب نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ نینا کے چہرے پر شدید غصہ اترا۔ تم جیسے جاہل گوار ان پڑھ شخص سے نینا شادی نہیں کرے گی، سمجھے تم؟ وہ عشرت بیگم کے جواب سے پہلے ہی بول اٹھی۔
مجھے منظور ہے، لیکن نکاح ابھی ہوگا۔ عشرت بیگم نے فوراً حامی بھری۔ انہیں اپنی بیٹی کو ملکوں سے بچانے کا اس سے زیادہ بہتر آپشن اور کوئی نہ لگا۔ امی جان، یہ تو پاگل چوہدری ہے، آپ اس کی باتوں میں مت آئیں، اور پلیز ایسی کوئی کمٹمنٹ مت کیجیے گا، میں نہیں کروں گی اس سے شادی۔ نینا نے قطعی انداز میں منع کیا۔ اگر تم نے انکار کیا تو اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ عشرت بیگم کے سخت گہرے الفاظ پہ نینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور پھر کچھ ہی دیر میں نکاح کا بندوبست ہوتے ہی ان دونوں کا ہاسپٹل میں نکاح ہو گیا۔ نینا بس روتی رہ گئی، لیکن عشرت بیگم نے ذرا لحاظ نہ کیا۔ وہ بیٹی کی عزت اور جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھیں، اور اس وقت ملکوں سے ٹکر لینے والے چوہدری تھے گاؤں میں، اس لیے عشرت بیگم نے اتنا بڑا رسک لیا۔ مجھے اجازت دیں گی؟ میں نینا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، ابھی اسی وقت۔ شہاب کی بات پہ عشرت بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ پلیز امی جان، مجھے نہیں جانا اس ان پڑھ جاہل کے ساتھ۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ عشرت بیگم کی سخت گھوری پہ وہ منہ بسور کے رہ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی کی حفاظت کریں گے آپ، اس لیے مجھے اعتراض نہیں۔ عشرت بیگم نے نینا کا ہاتھ شہاب کے ہاتھ میں دے دیا اور خود وارڈ سے باہر نکل گئیں۔ ایک بینچ پہ بیٹھتی رونے لگیں۔ تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے عشرت، تم سے بھی زیادہ۔ اس کو کوٹھے پر بٹھانے کا خواب ضرور پورا کروں گا۔ تجھے تو تیرے شوہر نے بچا لیا، تیری بیٹی کو کون بچائے گا؟ بہت جلد اسے دھندے پہ لگا کے اس کے گاہکوں کو فری میں اس کا جسم دان کروں گا۔ ملک رضوان کی دھمکی پہ وہ ابھی بھی پورے جسم سے کانپ رہی تھیں، اور اس وقت شہاب انہیں کسی فرشتے سے کم نہ لگا۔ انہوں نے پل نہیں لگایا اور اس کا نکاح کروا دیا۔ اس کی پوسٹ کے باوجود اس پہ 2 بار قاتلانہ حملہ ہوا۔ کیا ہوا، ہر بار ہی شہاب اس کی مدد کو پہنچا۔ عشرت بیگم گہرا سانس بھر کے رہ گئیں۔ جانتی تھیں کہ نینا ناراض ہوگی، غصہ بھی ہوگی، لیکن اس کی عزت اور جان بچانے کا اس کے علاوہ انہیں اس وقت اور کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا تھا۔ آتے ہوئے وہ اپنی امی سے مل کر بھی نہیں آئی تھی۔ شام کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کے بعد شہاب اسے اپنی حویلی لے کر جا رہا تھا، مکمل سیکیورٹی میں، جبکہ وہ ناراض سی بیٹھی تھی۔ شہاب نے اس کے منموہنے چہرے کو دیکھتے زیر لب مسکراہٹ دی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے سبھی طرف سے پھولوں کی برسات ہوئی۔ نینا کو لگا ابھی ایک بہت بڑا معرکہ بھی سر کرنا ہوگا۔ حویلی والے اسے قبول ہی نہیں کریں گے، لیکن یہاں تو راوی چین ہی چین دکھ رہا تھا۔ شہاب اسے اپنی شال اڑائے اسے لیے نیچے اترا۔ اس پر پھر سے پھولوں کی ڈھیر ساری برسات ہوئی۔ اسے بہت عزت و احترام سے حویلی کے اندر لے جایا گیا۔ خوش آمدید، بہو رانی آئی ہے، ہماری سردارنی آئی ہے۔ زوبیہ بیگم نے آگے بڑھ کے نینا کا ماتھا چوما، جبکہ وہ تو بس ان کو دیکھتی چلی گئی۔ سبھی زنان خانے میں آتے نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہے تھے۔ شہاب کی بچپن کی منگیتر بھی اس کے پاس آئی۔ اس حسین دوشیزہ کو دیکھتی احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ آپ پڑھی لکھی ہیں؟ جی، میں کلیکٹر ہوں، CSS کیا ہے میں نے، نینا نے فخر سے بتایا۔ آپ کیکٹر ہیں؟ کلیکٹر، نینا نے اس کی تصحیح کی، اور اس کا کام امن و امان قائم رکھنا ہے، لوگوں کے مسئلے حل کرنا ہے۔ آپ سرکاری نوکری کرتی ہیں؟ ایک اور لڑکی نے سوال کیا۔ آپ سب یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا آپ پڑھی لکھی نہیں ہیں؟ نینا کو حیرت ہوئی۔ نہیں جی، ہمارے ہاں لڑکیوں کو نہیں پڑھایا جاتا، ایک لڑکی نے منہ بناتے افسوس سے کہا۔ اچھا، نہ لڑکے پڑھے لکھے ہیں نہ لڑکیاں، چٹا ان پڑھ جاہل گوار۔ جی، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ تمہارے سردار چوہدری شہاب کی، نہ خود پڑھے نہ آپ میں سے کسی کو پڑھایا۔ کیا فائدہ ایسی سرداری کا جب کسی کو اس کا حق نہ دیا جا سکے؟ نینا نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ سردار جی تو بہت پڑھے لکھے ہیں جی، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اس لڑکی کی بات پہ اس بار نینا کا منہ کھلا۔ مزید کوئی بات ہوتی کہ نینا کو شہاب کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے کندھے میں ابھی بھی درد تھا، لیکن اب برداشت والا درد تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ شخص چوہدری شہاب اس کے لیے ایک نائٹ میئر تھا۔ دروازہ کھلنے پر وہ اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے نینا نے لب بھینچے، جبکہ وہ باہر اپنے بابا اور چچا جان سے ایک جنگ لڑ کے آیا تھا، اس لڑکی کے لیے، کیونکہ وہ اس کے دل کو چھو چکی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اپنی شال اتار کے بیٹھ کے ایک طرف رکھتے وہ اس کے قریب آتے اس کے اوپر سے اپنی شال بھی اتار کے ایک طرف کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا گئی۔ ڈونٹ وری، تمہارا زخم دیکھنے لگا ہوں۔ اس کے بہت قریب بیٹھتے اس کی شرٹ کو کندھے سے کھسکاتے وہ اس کے زخم کی حد دیکھتا۔ لب بھینچ گیا۔ کیا ابھی بھی درد ہو رہا ہے؟ لہجہ فکر مندی لیے ہوئے تھا۔ نہیں، مزہ آ رہا ہے، آپ بھی تجربہ کیجئے۔ اپنی شرٹ کو واپس ٹھیک کرتے تنزن کہا۔
میں کھانے کے لیے کچھ منگواتا ہوں، پھر میڈیسن۔ میں کھانا کھا چکی ہوں، آپ کی اماں تھی آئی تھنک، انہوں نے بہت پیٹ بھر کے کھلایا۔ ایک بات تو بتائیں، کیا آپ کے ہاں رواج ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو نہ پڑھانے کا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ گاؤں ترقی کیسے کر گیا جبکہ کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں۔ یہ تو سوچنے کی بات ہے واقعی۔ یہ تم میڈیسن لو، رات بھر جا کے اس پر سوچو۔ اور ہاں، کل گاؤں میں جشن ہے بہت بڑا، بابا جان کے حکم سے تمہیں سب سے متعارف کروانا ہے۔ مجھے شوق نہیں ہے خود کو کسی سے متعارف کروانے کا، ایویں فضول میں اس سب پر اتنا خرچہ کر دینا۔ یار آپ لڑکیوں کی تعلیم کا کچھ کرو، اگر وہ پڑھی لکھی ہوں گی تو وہ ایک نسل کو اچھے سے پروان چڑھائیں گی۔ ان پڑھ جاہل گوار کیا کریں گے؟ یہ تم مجھے سنا رہی ہو؟ شہاب نے سینے پر بازو باندھے پوچھا۔ آپ باہر سے کون سی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں؟ میڈیسن لیتے وہ اپنا بازو تھوڑا ڈھیلا چھوڑتی پوچھنے لگی۔ LLB، سرسری انداز میں جواب دیا۔ نینا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ نہیں، جھوٹ۔ وہ شاور لینے چلا گیا۔ نینا ابھی تک شوق میں تھی۔ صبح ہوتے ہی پوری حویلی میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ آج کی رسم کے مطابق نینا نے دلہن کی طرح تیار ہونا تھا۔ ملکوں کی حویلی تک بھی یہ خبر پہنچ گئی، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ شہاب کے سامنے ان کی طاقت کمزور تھی۔ بڑے بڑے افسران اس وقت حویلی کے مردان خانے سے نکل رہے تھے۔ وہ سب نینا کی تیمارداری کرنے آئے تھے، لیکن شہاب انہیں زنان خانے میں نہیں لے کر گیا۔ صرف لیڈیز افسران ہی اندر گئیں۔ اس وقت سب طرف سردارنی کے پڑھے لکھے ہونے اور اس کے عہدے کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ شام تک خوب رونق میلہ لگا رہا۔ شہاب عشرت بیگم اور شبانہ بیگم کو بھی حویلی لے آیا تھا۔ نینا سے مل کر وہ بہت خوش تھیں۔ نینا تیرے تو بھاگ کھل گئے میری بچی۔ شبانہ بیگم نے اس کی طبیعت کا پوچھتے اس کا ماتھا چوما۔ وہ بس مسکرا ہی سکی۔ ماں سے اب وہ تھوڑی تھوڑی خفا بھی تھی، لیکن عشرت بیگم جانتی تھی وقت گزرنے کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹا اب ہمیں واپس جانا چاہیے، عشرت بیگم نے شہاب سے کہا۔ بالکل نہیں آنٹی، آپ اب سے اس حویلی میں ہی رہیں گی۔ میرے لیے آپ بہت محترم ہیں، آپ کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ملکوں کے ساتھ ہماری دشمنی ازل سے چلتی آ رہی ہے اور نہ جانے کب تک یہ نسل در نسل چلتی رہے، اس لیے اس دشمنی کا تو کوئی دی اینڈ نہیں، پر آپ کو وہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ شہاب نے انہیں رسان سے سمجھایا۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، پھر شہاب کے بہت زیادہ اصرار پر وہ رک گئیں۔ انہیں حویلی کا ایک طرف کا حصہ دیا گیا تھا۔ نینا کمرے میں بیٹھی شہاب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنی جلدی سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ شخص اس کے لیے کیا کیا کچھ کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ شہاب کے روم میں آنے پر وہ اس کی جانب مڑی۔ اس سے سوال جواب کرنے پر اس کو دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئی۔ دوسری طرف شہاب کا بھی یہی حال تھا۔ نینا کو دلہن کے روپ میں دیکھ وہ دل کو بے قابو ہونے سے نہیں روک پایا اور بے اختیار اس کی جانب بڑھتے اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ نینا کی تو دھڑکنوں کا کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ آپ پلیز دور ہٹیں۔ نینا اسے پیچھے دھکیل گئی تو وہ چپ چاپ پیچھے ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ شہاب اپنی فیلنگز کو چھپا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس کندھے میں تھوڑا درد ہے۔ نینا اسے نہ جانے کیوں بتا رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اس کے قریب نہ آئے، اور یہ بات وہ سمجھ بھی گیا تھا۔ اس کی اس بچکانہ بات پہ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ ڈونٹ وری، پریشان نہ ہو، مجھے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا آتا ہے۔ شہاب نے گھڑی اتار کر ایک طرف رکھی۔ جب سامنے والے پر حق ہونا، پھر جذبات کے بہکنے میں دیر نہیں لگتی۔ بے اختیار نینا کے منہ سے نکلا وہ زبان دانتوں تلے دباتی رخ موڑ گئی۔ اس بار شہاب نے اس کی بیک پر اپنا حصار بنایا، اس کی گردن پر اپنے دہکتے لب رکھے تو وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ شہاب، جی جانے شہاب۔ وہ اس کو اپنی طرف موڑتا اس کے چہرے پر پیار سے انگلیاں پھیرتا بہکنے لگا۔ وہ اس کو اپنی طرف موڑتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ نینا، جانتی ہو جس دن تمہیں ان ہاتھوں نے چھوا اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنا بناؤں گا۔ ان ہاتھوں نے صرف تمہیں چھوا تھا، اللہ جانتا ہے بری نیت سے نہیں چھوا۔ اس وقت اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ تمہیں ٹھنڈ سے بچاتا، پر آج تم سے نکاح کر کے میں اپنے ضمیر کے آگے سرخرو ہو گیا ہوں۔ شہاب نے کہتے اسے پھر سے گلے لگایا۔ شہاب، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کے اتنے پیارے اور نرم لہجے پہ نینا بھی اپنے لہجے میں ادب لحاظ لے آئی۔ ہاں بولو۔ وہ اس کے سارے زیور ایک ایک کر کے اتار رہا تھا۔ آپ گاؤں میں اسکول کھولیں گے پلیز، سب کو پڑھنے کا حق ہے۔ وہ اس سے کیا مانگ رہی تھی؟ دوسروں کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ سچ میں؟ شہاب آپ؟ نینا نے فرتے جذبات میں اسے گلے سے لگا لیا۔ شہاب کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔
अच्छा एक और बात। हाँ बोलो। वो भी आज जैसे सब कुछ मानने को तैयार था। गांव में एक हॉस्पिटल भी हो जाएगा। अरे आप तो बहुत अच्छे निकले। मैं ही आपको गवार जाहिल न जाने क्या क्या कहती रही। अनपढ़ भी। शहाब ने जुमला मुकम्मल किया तो नैना सर खुजाने लगी। शहाब का एक जोरदार कहकहा बुलंद हुआ तो आगे बढ़ के नैना को गले से लगा लिया। अब इजाजत है। वो इतनी दिलकशी से पूछ रहा था कि नैना शर्मा के उसके सीने में छुप गई। कुछ दुश्मनों का कभी एंड नहीं होता और कुछ रिश्ते मौजज़े की तरह जुड़ जाते हैं। एक बात और, कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कुछ कहानियों को बस कहानी ही रहने दें। अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।